حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بادشاہ نے بلایا تو بادشاہ کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا، ان کو منہ توڑ جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ کہ وہ جب بادشاہ نے بلایا اور کہا کہ اگر ہماری بات کو آپ نہیں مانیں گے تو ہم آپ کو قتل کرا دیں گے، اور ان کا ارادہ یہی تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ جلاد کو کہ میرا سمجھو سر سے پگڑی اترتے ہی یہ سمجھ لینا کہ میرا ایک اشارہ ہے کہ جعفر صادق کا سر کو گردن سے الگ کر دینا، تن سے جدا کر دینا، یہ اشارہ تھا۔ لیکن جب حضرت جعفر صادق کو جیل خانہ سے لے کر کے آپ کے تخت پر لایا گیا، بادشاہ کے سامنے جب لایا گیا، حاضر کیا گیا، تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ ایسے لوگ آ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ، یہ ہیبت میں پڑ جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جب حضرت جعفر صادق کو ایک تخت پہ وہاں پر بیٹھایا گیا، ایک تخت پر بیٹھایا گیا، تو جب بیٹھنے کے بعد بادشاہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے بغل میں ایک اژدھا بیٹھا ہوا ہے، اور اژدھا بار بار بادشاہ کو اشارہ کر رہا ہے کہ اگر تم ان کے اوپر کوئی بھی وار کرو گے، کوئی بھی حکم نافذ کرو گے، اگر ان کو کچھ کہو گے، اگر ان کو قتل کرنے کا بھی ارادہ کرو گے، تو یہ چبوترا دیکھ رہے ہو نا، یہ چبوترا سمیت میں تجھے نکل جاؤں گا، تیرے سارے لوگوں کو نکل جاؤں گا۔ جب یہ اژدھا کا یہ آواز اس بادشاہ کے کانوں میں گونج رہا تھا، جب یہ بادشاہ نے یہ دیکھا کہ اتنا بڑا اژدھا ہے اور یہ بار بار مجھے تاکید کر رہا ہے، تو ان کی ہیبت اتنی ہو گئی، اتنی ہیبت ہو گئی، اتنا گھبرا گیا کہ بادشاہ بے ہوش رہا، بادشاہ بے ہوش ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ 3 وقت تک بے ہوش رہا، ایک قول میں ہے کہ 3 دن تک بے ہوش رہا، ایک قول میں ہے کہ 72 گھنٹہ بے ہوش رہا۔ تو لوگوں، وہ بادشاہ کے اندر یہ ہیبت پڑ گئی۔ یہ ہیبت کس لیے تھی؟ اس لیے تھی کہ اللہ حضرت جعفر صادق کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہے، اور حضرت جعفر صادق کے ساتھ تھا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک فرشتوں کو مقرر کر دیا حضرت جعفر صادق کے ساتھ، اے پھر فرشتے میری جعفر کی حفاظت کرو۔ اس وقت حضرت جعفر صادق کے ساتھ وہ فرشتے اژدھا کے شکل میں حاضر ہوا، وہ اژدھا کے شکل میں حاضر ہو کر کے اس بادشاہ کو جب ایسا دہشت میں ڈالا، ایسا دہشت میں ڈالا کہ جعفر صادق کے اوپر حکم صادر کیا کرتا، خود ہی بے ہوش ہو گیا۔ ان کی ہیبت ایسی ہو گئی۔ اس لیے اللہ کی رحمت اس بندے کے ساتھ اس لیے ہے کہ اللہ کے جب بندہ ہو جاتا ہے تو رب فرماتا ہے یہ بندہ جب میرا ہو گیا تو میں اس کا ہو گیا، اب اس کا کیا ہو گیا۔ رب پھر دوسری جگہ فرماتا ہے کیا، ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اے لوگوں جب اللہ کا بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو رب فرماتا ہے بندہ جب میں تیرا ہو جاؤں گا تو تمہاری نگاہ ہوگی، تمہاری آنکھ ہوگی، نگاہ میرا ہوگا۔ رب نے فرمایا کہ بندہ جب تم میرا ہو جائے گا تو زبان تیری ہوگی، بولی میری ہوگی۔ پھر رب نے فرمایا کہ بندہ جب تو کلام کرے گا زبان تیری ہوگی، کلام میرا ہوگا۔ پھر کہا کہ بندہ جب تو میرا ہو جاتا ہے، جب تو میرا ہو جائے گا یہ کان تمہارا ہوگا، سننا میرا ہوگا۔ پھر رب نے فرمایا اے بندہ جب تو ہاتھ سے استعمال کرے گا تو یہ ہاتھ تیرا ہوگا لیکن ہاتھ میرا ہوگا۔ رب نے فرمایا بندہ جب تو قدم استعمال کرے گا یہ قدم تیرا ہوگا لیکن چلنا میرا ہوگا۔ رب نے کیوں فرمایا؟ رب نے اس لیے فرمایا کہ جب بندہ سراپا نور میں نہا جاتا ہے، جب بندہ سراپا نور ہی نور میں رہتا ہے، جب رحمت ہی رحمت میں رہتا ہے، اللہ کی رحمت ہر وقت برستی ہے، تو بتاؤ وہ رحمت کے سائے میں جو چیز آئے گا وہ اللہ کے ساتھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب وہ رحمت والی ہاتھ سے اٹھا کر کے کوئی بھی کام کرے وہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا۔ ہاں تو وہی چیز ہے کہ وہ ہاتھ سے جب جو بھی آپ کو مٹی بھی اٹھا کر کے دے دے تو وہ سونا بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ نے کہا کہ بندہ ہاتھ تیرا ہے، دینا میرا ہے۔ تو اللہ کا بندہ جب اللہ کا ہو جاتا ہے تو ہر چیز اللہ کے اوپر سپرد کر دیتا ہے، اور جب اللہ کے اوپر سپرد کر دیتا ہے وہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالہ کر دیتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے گزارش یہی ہے کہ بندہ جب تک دنیا میں رہو کوشش یہی کرتے رہو کہ تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ تم اللہ کا ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا۔
ایسے ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن دبائیں، جس سے ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اور یہ رہا ہمارا پروفائل، اس پہ جا کے ہماری ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، اور دائیں ہاتھ پہ جو ویڈیو دکھ رہی ہے اسے پورا ضرور دیکھیں۔